حضرات ذکر یہ تمہید ہے، یہ بھی موطا امام مالک کی شرح ہے، اس میں علامہ ابن عبد البر جن کی سن وفات ہے 463 سن ہجری، وہ ابن عمر کے جو یہ 4 زانو یا ان کے پاؤں ان کا بوجھ نہ برداشت کرنے کی جو وجہ ہے وہ بھی جو بیان کرتے ہیں، وہ بھی لکھتے ہیں، کہتے ہیں وَقَدْ ذَكَرَ حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ أَنَّ ابن عمر كَانَ يَقْعِي بَعْدَ مَا كَبُرَ۔ کہتے ہیں حبیب بن ثابت جو تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر جو تھے وہ بڑھاپے کے وہ یقعی وہ دونوں پاؤں کے پنجوں پر بیٹھتے تھے، بعد ما کابورا، جب وہ بڑھاپے کو پہنچ گئے تھے تو وہ دونوں پاؤں کے پنجوں پر بیٹھتے تھے۔ اب یہ آگے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر دونوں پاؤں کے پنجوں پر کیوں بیٹھتے تھے، یا 4 زانو کیوں بیٹھتے تھے، یا عبداللہ بن عمر یہ جو کہتے تھے اشتکی میرے پاؤں میں تکلیف ہوتی ہے، اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ یہ پوری شرح ہے، میں صرف اس کا ایک اقتباس آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کی مخصوص عبارت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ تمہید موطا امام مالک کی شرح ہے، جلد 6 ہے اور مکتبہ علمیہ سے چھپی ہوئی ہے اور صفحہ نمبر 402 ہے، اور اس کے یہ شرح بیان کرے علامہ ابن عبد البر، اور وہ یہ حدیث پاک چل رہی ہے کہ جو 4 زانو یہ اس میں حدیث پاک وہ چل رہی ہے کہ عبداللہ بن عمر جو تھے وہ پاؤں کے پنجوں پر بیٹھتے، بعض دفعہ پاؤں کے پنجوں پر وہ بیٹھ جاتے، 2 سجدوں کے درمیان پاؤں کے پنجوں پر بیٹھ جاتے تھے۔ تو ان کو جب کسی نے یہ کہا کہ آپ پاؤں کے پنجوں پر بیٹھ جاتے ہیں، یعنی 2 سجدوں کے درمیان اٹھتے ہیں اور پاؤں کے پنجوں پر بیٹھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ سنت طریقہ نہیں ہے، مجھے یہ پاؤں میں کیا ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے۔ حالانکہ ذرات ذکر آپ کو شاید یاد ہو تو میں نے یہ جو پاؤں کے پنجوں پر بیٹھنا اس کو عربی زبان میں اقعاء کہتے ہیں، اور میں نے ابن عباس اور عبداللہ بن زبیر کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ ابن عباس اور عبداللہ بن زبیر وہ اقعاء کرتے تھے، یعنی 2 سجدوں کے درمیان وہ دونوں پنجوں پر واپس آتے تھے اور اس طرح بیٹھ جاتے تھے، یعنی 2 سجدوں کے درمیان واپس آ کے اس طرح بیٹھ جاتے تھے۔ تو ان سے جب پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن عبداللہ بن عمر جو تھے انہوں نے اس کو کہا کہ یہ سنت نہیں ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز میں 2 سجدوں کے درمیان واپس آتے ہوئے دیکھا، جیسے کہ وہ ابن عباس کی حدیث پاک میں نے پڑھی تھی، آپ کو میری سابقہ ویڈیو وہ دیکھنی پڑے گی، اس میں ابن عباس نے کہا تھا کہ یہ تمہارے نبی کی سنت ہے، یعنی 2 سجدوں کے درمیان کبھی کبھار دونوں پنجوں پر بیٹھ جانا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن عبداللہ بن عمر سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں اس طرح کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا افعل ھذا من اجل انی اشتکی، کہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ میرے پاؤں میں کیا ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے بیٹھتا دیکھا ہو اور عبداللہ بن عمر نے ویسے بیٹھتا دیکھا نہ ہو، اس لیے انہوں نے اس کو سنت نہ کہا ہو۔ یہ ممکنات میں سے کوئی ایسی محال بات نہیں ہے یہ، اور عبداللہ بن عمر نے جو اس کی وجہ بیان کی کہ میں ایسا کیوں کرتا ہوں کہ میرے پاؤں تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اب اس کی شرح میں جو ہے علامہ ابن عبد البر وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں ذکر حبیب بن ابی ثابت ان ابن عمر کان یقعی بعد ما کبر، کہ حبیب بن ثابت جو اس حدیث پاک کے راوی ہیں، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عبداللہ بن عمر کی بیان کی کہ وہ اس طرح بیٹھتے تھے، اس حدیث پاک کے راوی حبیب بن ثابت ہیں، وہ کہتے ہیں ابن عمر جو تھے وہ بڑھاپے میں نا وہ اقعاء کرتے تھے، یعنی دونوں پاؤں کے پنجوں پر بیٹھتے تھے، تو 2 سجدوں کے درمیان۔ اور جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عبداللہ بن عمر نے کہا تھا کہ یہ سنت طریقہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے مد مقابل ابن عباس اور عبداللہ بن زبیر نے دیکھا تھا، وہ کہتے تھے سنت طریقہ ہے، جبکہ ابن عمر نے کہا کہ یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ تو اس پر حبیب بن ثابت کہتے ہیں کہ ابن عمر جو تھے وہ بڑھاپے میں اقعاء کرتے تھے، یعنی 2 پنجوں پر بیٹھتے تھے۔ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ، اب علامہ ابن عبد البر فرماتے ہیں وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْهُ لِعُذْرٍ، یہ چیز اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عبداللہ بن عمر یہ عذر کی وجہ سے ایسے کرتے تھے۔ وَيُمْكِنُ أَن يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ أَجَلِ أَنَّ يَهُودَ كَانُوا قَدْ فَضَعُوا يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ بِخَيْبَرَ، کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ وَيُمْكِنُ أَن يَكُونَ ذَلِكَ، کہ عبداللہ کہتے ہیں ممکن ہے کہ یہ عبداللہ بن عمر اس وجہ سے کرتے تھے کہ یہودیوں نے عبداللہ بن عمر کے ہاتھ اور پاؤں خیبر میں کیا کر دیے تھے، توڑ دیے تھے، فلم تعود کما کانت،
تو وہ اب واپس اپنی اصلی حالت پر، یعنی جس حالت میں وہ اصل میں تھے ویسے وہ دوبارہ ٹھیک نہیں ہو پائے. اس لیے عبداللہ بن عمر وہ کیا کرتے تھے، وہ دونوں پاؤں کے پنجوں پر بیٹھتے تھے. حضرات ذکر خلاصہ میں اصل میں بتانا یہ چاہتا ہوں، یہاں اکاع بیان کرنا مقصود نہیں. اکاع کے بارے میں میں نے تفصیل سے ویڈیو سابقہ بیان کر دی، اور اس میں نے عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عباس کے حوالے سے بھی میں نے بیان کیا تھا کہ اکاع کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور اس میں نے وہ باقاعدہ روایات بیان کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس سے جب پوچھا گیا کہ آپ اکاع کیوں کرتے ہیں، یعنی دونوں پنجوں پر کیوں بیٹھتے، تو انہوں نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ایسے بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے. ہو سکتا ہے عبداللہ بن عمر نے ویسے بیٹھتے ہوئے نہ دیکھا ہو، اس لیے عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میرے پاؤں میں تکلیف ہے، اور وہ تکلیف کی بنا پر ایسے بیٹھتے تھے، اور اس لیے وہ تکلیف کی بنا پر ایسے اس لیے بیٹھتے تھے. تو عبداللہ بن عمر نے کہہ دیا کہ مجھے تکلیف ہوتی اس لیے میں ایسے بیٹھتا ہوں. اس تکلیف کی جو وجہ ہے وہ میں علامہ ابن عبد البر کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں، جیسے علامہ باجی کے حوالے سے بیان کی، جس کا میں نے بخاری شریف کے حوالے سے بیان کی. خیبر میں یہودیوں نے عبداللہ بن عمر کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے تھے، اس لیے ان کے لیے اٹھنے بیٹھنے میں، سجدہ کرنے میں، سجدے سے اٹھنے میں اور رکوع سے سجدے میں جانے میں کافی تکلیف ہوتی تھی، اس لیے ان کو جیسے نماز میں آسانی لگتی تھی ویسے وہ بیٹھتے تھے. حضرات اسی طرح